نہیں کوئی معبود، لا الہ الا اللہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے، لیکن اس کا مطلب اور بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی پالنے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی نفع نقصان دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی عزت و ذلت دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مالک سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے، نہیں ہے رزق دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے جو عطا کرنے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی دینے والا سوائے اللہ کے، تو نہیں ہے جس کے اوپر جو ہر چیز کو بنانے والا سوائے اللہ، تو یہ اس کا مطلب بہت زیادہ ہے۔ اور نہیں ہے کوئی جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے سوائے اللہ کے، نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے سوائے اللہ کے۔ اس کا بہت مطلب ہے، لیکن لفظی مطلب کیا ہے؟ 4 الفاظ ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا مطلب نہیں، الہ مطلب معبود، اللہ مطلب سوائے، اور اللہ مطلب اللہ، نام ہے اللہ کا، ایک نام ہے اللہ، لیکن اللہ کے بہت نام ہے۔ اللہ کے اتنے نام ہے کہ اگر لکھو گے تو ساری زندگی ختم ہو جائے گا، اللہ کے نام نہیں ختم ہو سکتے۔ اگر ساری دنیا کے درخت کو قلم بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے سمندر کو سیاہی بنائی جائے اور لکھا جائے اللہ کے ناموں کو، اللہ کے کاموں کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے کلمات کو، تو وہ ختم نہیں ہو سکتے، اتنے اللہ کے نام ہیں۔ جو 99 نام ہے یہ تو صرف 99 ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نام ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریف، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کے کام کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ضرور آنا چاہیے انسان کو، بہت ضروری ہے۔ ادھر کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں پتہ، جبکہ صرف 4 الفاظ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی نفع نقصان دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی عزت و ذلت دینے والا اللہ کے، نہیں کوئی جو زندگی موت دے اللہ سوائے اللہ کے، تو صرف اللہ ہی کا حکم ماننا چاہیے۔ انبیاء نبی کا حکم اور ماں باپ کا حکم اور بڑوں کا حکم اور جہاں لوگ کام کرتے ہیں ان کو حکم مان سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا ہے، لیکن اگر ماں باپ کا حکم یا جو کہیں کام کرتا ہے اس کے اپنے مالک کا حکم اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مان سکتے۔ ایک آدمی کہیں کام کرتا ہے، وہ کہے گا جاؤ یار میرے لیے شراب لے کر آؤ، تو بولو نہیں میں نہیں لا سکتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ وہ بولے گا یار آپ نے ڈیوٹی کرنا، نماز نہیں پڑھ سکتے ہو ڈیوٹی کے دوران، آپ بولو میں تمہارا کام نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر ماں باپ کو حکم دے تو وہ بھی اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو نہیں ماننا ہے، لیکن اگر ماں باپ کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اس کو مان سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جو جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کے احکامات پہ چلانی ہے۔ تو جو نبی کا حکم ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے نبی نے کہا کہ یہ کرو تو وہ اللہ کی طرف سے کہا ہے، یہ کھاؤ اور یہ مت کھاؤ اور یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے وہ بھی اللہ کی طرف سے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں جو تم نے کرنے۔ اور نبی کا طریقہ محمد رسول اللہ، کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد ہے رسول اللہ کے، آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اور یہ اس کا مطلب ہو گیا 3 الفاظ، محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہے، انہوں نے ایک پیغام پہنچایا ہے جو اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خبر دے، تو کسی کو اب اللہ کی طرف سے خبر نہیں ملے گی، کسی کو کوئی کشف وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے میرے کو اللہ نے کچھ بتایا۔ اگر اس کو مانو گے تو اس کو نبی مان لیا، اگر وہ کہے گا نا کہ مجھے ایک خبر مل گئی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اگر اس کو مانو گے تو اس کو نبی بنا لیا اور یہ کفر ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر آج کوئی کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا، اگر آپ نے اس کو مان لیا تو آپ کافر ہو گئے، آپ نے اس کو نبی بنا لیا۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب کسی کو کوئی وحی نہیں آئے گی، کسی کو کوئی خبر کوئی پیغام اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا، وہ ختم ہو گیا وہ سسٹم۔ ابھی صرف آخری نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے تھے۔ تو اب کوئی کہے گا کہ مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہے جو نہیں نظر آتا ہے، یہ سارا کفر ہے۔ کچھ لوگ کاہن ہوتے ہیں، وہ جنوں سے کچھ خبر لیتے، یہ بھی کفر ہے۔ اس کے پاس جائے گا بندہ کافر ہو جائے گا اگر اس کی بات کو مانے گا۔ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر زندگی گزاری، انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، تو یہ بھی محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ ہم اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، جیسے انہوں نے نماز پڑھی، جیسے انہوں نے دعا پڑھی، جیسے انہوں نے اللہ کی عبادت کی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، اور اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اپنے بہنوں بھائیوں کے، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اور اپنے جو ان کے زمانے میں لوگ تھے وہ ان کے بہن بھائیوں کی طرح تھے، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انہوں نے کیسے ان کے ساتھ اور ان پڑوسیوں کے ساتھ وہ سارا طریقہ ہمیں بتایا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے حلال طریقے سے، کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، ہر چیز کے طریقہ بتایا۔ وہ اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ، لیکن جو لفظی مطلب ہے محمد رسول اللہ، تو یہ بہت ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آنا چاہیے، محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے، اور سورہ فاتحہ سب سے پہلے آنا چاہیے۔ جب پڑھتا ہے نماز میں آدمی امام کے ساتھ بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے آرام سے، اور اس کا مطلب کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اعوذ باللہ کا مطلب میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے اور شروع اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ الحمد کا مطلب سب تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم رحمان ہے رحیم ہے، مالک مطلب مالک، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مالک، یوم الدین، یوم مطلب دین، اور الدین مطلب جزا، سزا، جزا، حساب کا دن، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ، وہ جج ہوگا جو سب کا حساب کرے گا یوم جزا، قیامت کے دن۔ ایاک نعبد مطلب ہم، ایاک کا مطلب ہم صرف تیری، ہم بلکہ تیری نہیں کہنا چاہیے، آپ کی کہنا چاہیے، اللہ سے آپ کر کے بولنا چاہیے، تو کر کے نہیں بولنا چاہیے، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ایاک نعبد، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وا کا مطلب اور، ایاک نستعین، اور ہم صرف آپ ہی سے دعا مانگتے ہیں۔ سو کسی اور سے مانگنا شرک ہے، کسی نبی سے یا ولی سے یا قبر سے یا مزار سے مانگنا شرک ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے قرآن میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، پس اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دیا جنت، جنت میں نہیں جائے گا کبھی بھی، چاہے اس نے جتنی بھی نیکی کی ہو، جتنا بھی صدقہ زکوٰۃ نماز پڑھی ہو، اس کو جنت کے لیے حرام کر دیا اللہ نے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، پس اللہ نے حرام کر دیا اس کے لیے جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا ظالموں کا۔ تو اتنی بڑی مصیبت ہے کہ انسان شرک کرے گا، غیر اللہ سے مانگے گا، شرک ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو دعا مانگنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا یہ بھی عبادت ہے۔ لوگ ایسے، بہت سے لوگ جھنڈے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، جھنڈے کے آگے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھتے ایک طرح سے، وہ بھی شرک ہے، کیونکہ جھنڈے کے آگے کھڑے ہو کے ایسے کھڑے ہو جانا، نہ ہلنا، نہ جلنا، نہ بات کرنا، وہ جھنڈے کی عبادت ہے، جھنڈے کی عبادت کرنا بھی شرک ہے۔ سو کسی کے سامنے کھڑا ہونا، یا کسی کے سامنے جھکنا، یا کسی کے نام سجدہ کرنا، یا کسی کے سامنے اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ جانا، سب شرک ہے۔ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اور کسی کے نام پہ جانور کاٹنا یا کسی کے نام پہ کھلانا، بول دے یہ امام کی نیاز ہے، یا پیر صاحب کے نام پہ، یا یہ مزار کے نام پہ نیاز ہے، یہ سب شرک ہے، اور اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کے نام پہ کوئی چیز دے گا، اس کو کھانا حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سور کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور بے شک ہم نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردہ، اگر کوئی جانور ذبح نہیں کیا ہے، مر گیا ہے، وہ حرام ہے کھانا، خون حرام ہے، دم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور کوئی بھی کھانا، کوئی بھی جانور، کوئی بھی گوشت، کوئی بھی کھانا ہو، اگر دے گا کسی کو، بولے پیر صاحب کے نام پہ، یا مزار کے نام پہ، یا نبی کے نام پہ، یا محرم کی نیاز ہے، یہ سب حرام ہے، اس کو کھانا بھی حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے، ایسے کھانا ہے کہ سور کی طرح کھایا اس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ شرک کا کھانا ہے۔ اگر کوئی کہے گا میں اللہ کے نام پہ کھلاتا ہوں، وہ صرف کھا سکتے ہو۔ اگر کوئی دعوت بھی کرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تو نیاز ہے امام حسین کے یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، یا اس کے، نو، صرف اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ کھانا شرک ہے، حرام ہے کھانا، اور اس کو کھلانا غیر اللہ کے نام پہ شرک ہے۔ تو جو کھائے گا وہ بھی تو شرک کرے گا نا، ایک تو حرام کھا رہا ہے جو سور کی طرح حرام ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ، دوسرا وہ شرک کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کھا رہا ہے۔ وہ سارا کھانا اللہ نے پیدا کیا، اس کو صرف اللہ کے نام پہ کھلا سکتا۔ انسان اگر اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی کھلاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نام پہ کھلائے گا۔ اپنی بیوی بچوں کو بھی کہے گا میں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں۔ تو صرف اور صرف کھانا اللہ کے نام پہ، اور صرف کھلانا اللہ کے نام پہ۔ جب کھائے گا انسان تو بھی بسم اللہ کر کے کھانا ضروری ہے، بسم اللہ کے بغیر کھانا بھی منع ہے، وہ بھی حرام ہے، بسم اللہ کے بغیر کھانا، بسم اللہ کر کے کھانا ضروری ہے،
کیونکہ اللہ کا کھانا ہے تو اللہ کے نام پہ کھانا ہے. سونا بھی بسم اللہ کر کے. اگر ایک انسان بسم اللہ کے بغیر کھاتا ہے شیطان اس کی عزت کھاتا ہے, اور اگر انسان اپنے گھر میں بسم اللہ بولے بغیر جاتا ہے شیطان بھی اندر چلا جاتا ہے. اگر بسم اللہ کہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ میں اب میرا گھر میں آج اس ٹھکانہ نہیں. اگر پھر کھانا کھاتا ہے پھر شیطان کہتا ہے کہ نہ میں ادھر رہ سکتا ہوں اس گھر میں آج رات کو, نہ میں ادھر کھانا کھا سکتا ہوں. اس نے بسم اللہ, اتنی طاقت اللہ کے نام کے اندر پہ. تو کھانا بھی اللہ کے نام پہ, کھلانا بھی اللہ کے نام پہ. تو یہ ساری باتیں ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اللہ ایاک نعبد کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری نماز, میری عبادات, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اور ایاک نستعین ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی ہو نا, صحابہ اگر نمک چاہیے ہوتا تو اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے نمک چاہیے. اگر ان کو جوتے کا وہ دھاگا چاہیے ہوتا تو اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے جوتے کا دھاگا چاہیے. پھر اس کے بعد جاتے تھے اللہ اس کو دے دیتا. کوئی بھی مصیبت ہو پہلے اللہ سے دعا مانگو, پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں, مصیبت آتی بھاگتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا کرو, بیٹھ جاؤ یا کھڑے کھڑے یا لیٹے لیٹے اللہ سے دعا مانگ لو. 2 رکعت پڑھ سکتے ہو صلاۃ اللہ, 2 رکعت پڑھو, اللہ میری یہ تکلیف ہے مجھے یہ چاہیے, اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اگر بہتر ہوگا, اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آگے دیں گے. اور اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ, اس دعا کا بدلہ آخرت میں دیں گے. تو کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں, ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن جو چیز انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے وہ یا تو بعد میں دیتے ہیں, اور اگر اس کے لیے دنیا میں اچھی نہیں ہوتی اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ آخرت میں دیں گے جنت کے اندر. اہدنا الصراط المستقیم, یہ مطلب ہے اہدنا مطلب دکھائیے ہمیں, چلائیے ہمیں. صراط المستقیم سیدھے راستے پر, صراط مطلب راستہ اور مستقیم سیدھا. صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین راستہ ان کا, انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا, غیر المغضوبی نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا. مغضوب مطلب جن پر غضب ہوا. ولا الضالین, اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. ضالین کا مطلب جو گمراہ ہوئے. ولا الضالین, اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. اتنا آسان ہے. اور جب ختم ہو جائے گا تو آمین کہنا ضروری ہے, آمین. اور آمین کا مطلب ایگزیکٹ مطلب نہیں پتا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں امام کے ساتھ, اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں. اور جب سب کی آمین ایک ساتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ میں جنت, ہمیں اپنے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہ میں آپ کی رضا اور جنت الفردوس بلند و بالا درجہ عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.